اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت 25 آیتوں کی تفسیر ہمارے درمیان مکمل ہوئی اور آج آیت نمبر 26 سے لے کر 29 تک کی تفسیر۔ آیت نمبر 26 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ خداوند عالم مچھر یا اس سے بڑھ کر کوئی مثال دینے میں جھجکتا نہیں، اس لیے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے حقیقت ہے، لیکن جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ خدا کا مقصد اس مثال سے کیا تھا۔ خدا اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، لیکن گمراہ صرف فاسقوں کو کرتا ہے۔ تو اس کی آیت کی ابتدا میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ نہیں جھجکتا، نہیں شرماتا اپنی موجودات میں سے، اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے کوئی چھوٹی چیز ہو، چاہے مچھر ہو یا اس سے بھی بڑھ کر ہو، اس کی مثال دینے سے اللہ نہیں جھجک، کیونکہ وہ مثال ہمیں چھوٹی نظر آ رہی ہے، لیکن پروردگار عالم نے جو مچھر بھی پیدا کیا، جو ہمیں ایک بظاہر بہت ہی کمزور سا کیڑا ہے، ایک جانب کمزور ہے اور ایک جانب بہت طاقتور ہے، وہ ایک مچھر ایسا ہے کہ ایک مچھر اگر انسان چاہے تو نہیں بنا سکتا۔ امیر المومنین نہج البلاغہ کے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا جہاں کے سب زندہ موجودات جمع ہو جائیں اور باہم مل کر کوشش کریں کہ ایک مچھر بنا لیں تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ اس جاندار کی خلقت کے اسرار پر ان کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی، ان کے تو تھک جائیں گے اور عاجز آ چکے ہوں گے، اور یہاں تک کہ وہ اپنی شکست کا اقرار کر لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مچھر کے اندر پروردگار عالم نے جو بظاہر ایک چھوٹا سا اڑتا ہوا جانور نظر آتا ہے، کتنی چیزیں پیدا کی ہیں کہ اگر اس کے اوپر غور کریں تو پروردگار عالم کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس کی عظمت سامنے آتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس چھوٹے سے جانور کی خلقت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم نے مچھر کی مثال دی ہے، حالانکہ وہ جسامت کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے جسم میں وہ تمام آلات اور اعضاء و جوارح ہیں جو خشکی کے سب سے بڑے جانور کے جسم میں ہیں، یعنی ہاتھی، اور اس کے علاوہ بھی اس کے 2 عضو سینگ اور پر ہیں جو ہاتھی کے پاس نہیں ہیں۔ یہ ظاہراً کمزور سا جانور جسے خدا نے ہاتھی کی طرح پیدا کیا ہے، اس میں غور و فکر انسان کی غور و فکر کے لیے اور انسان کو پروردگار عالم کی جانب کی عظمت دلانے کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں پوشیدہ ہیں، خصوصاً اس کی سونڈ جو ہاتھی کی سونڈ کی طرح ہے، اندر سے خالی ہے اور وہ مخصوص قوت سے خون کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کی یہ ٹوٹی دنیا کی عمدہ ترین سرنگ ہے، اس کا اندرونی سوراخ بہت ہی باریک ہے۔ خدا نے پھر مچھر کو وہ طاقت دی، اس کو کان دیے، اس کو ہاتھ پاؤں دیے، اس کو پر دیے تاکہ غذا کی تلاش کر سکے اور تیزی کے ساتھ نیچے اوپر حرکت کر سکے۔ یہ اتنا حساس ہے کہ صرف کسی چیز کے اٹھنے سے خطرہ محسوس کر لیتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو خطرے کی جگہ سے دور لے جاتا ہے، اور تعجب کی بات ہے کہ انتہائی کمزور ہونے کے باوجود بڑے بڑے جانوروں کو اور انسانوں کو عاجز کر دیتا ہے۔ اب ہمیں نظر آ رہا ہے آج کل کے دور میں ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک مچھر کے کاٹنے سے کتنا بڑا وجود انسان کا جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے، اور اگر مچھر نکلے ان بیماریوں والا جو ڈینگی کی صورت میں ہے، جو ملیریا کی صورت میں ہے اور ساری بیماریوں کی صورت میں ہے، تو انسان کتنی بڑی مشکل میں، یعنی کتنی باریک سی ڈنک کہ جس کی باریکی کا ہم انداز بھی نہیں کر سکتے، اس کے ہلکے سے ڈنک انسان کو مار لینے سے انسان کو کتنی بے چینی بھی ہو جاتی ہے اور کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ اور یہ آج نظر آ رہا ہے، لیکن اگر ہم پچھلے تاریخ کو دیکھیں تو نمرود جیسے انسان کو جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس مچھر ہی نے ختم کر دیا اور ناک کے ذریعے سے اس کے دماغ میں داخل ہوا، اور اس نے اتنی بری طرح سے کاٹتا تھا اس کے دماغ میں کہ وہ اپنے سر کے اوپر، جب وہ کاٹتا تھا تو اپنے چپل سے اپنے سر کے اوپر مارتا تھا، یہاں تک کہ جوتے سر کے اوپر مارتے مارتے وہ واصل جہنم ہو گیا۔ تو خداوند عالم کی کوئی خلقت جو ہے وہ معمولی نہیں ہے، اس کو کوئی چھوٹا نہ سمجھے، اس کو کوئی حقیر نہ سمجھے کہ اس کی یہ کیا مثال ہے، ایک مچھر کی کیا مثال دی جا رہی ہے، کیونکہ اس مثال سے، اس مچھر کی مثال سے مومنین ہدایت حاصل کرتے ہیں۔
خدا کی چیزوں میں غور کر کے، اس کی خلقت میں غور کر کے، اور اس سے کافر اور فاسقین جو ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں، اعتراض کر کے اور مذاق اڑا کر کہ اللہ نے یہ کیا مثال دی ہے، اس کو مثال کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے۔ تو پروردگار عالم نے بتا دیا کہ اس سے گمراہ ہوتے ہیں تو وہ فاسق ہوتے ہیں۔ اور فاسق کون ہوتے ہیں؟ اگلی آیت میں فاسقوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ فاسق وہ ہیں جو خدا سے محکم عہد و پیما کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں۔ وہ تعلق جنہیں خدا نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ خسارے میں۔ تو فاسق وہ ہیں جو خدا سے عہد کیا ہوا توڑ دیتے ہیں۔ اب خدا سے عہد کیا ہے؟ خدا سے بہت سارے عہد ہیں انسان کے، جس میں خدا کی اپنی ذات کے اوپر انسان کا ایمان ہے، اعتقاد ہے، اور شیطان اور نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرنے کا عہد ہے۔ کیونکہ سورہ یاسین جو ہم اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں اس میں واضح طور پہ، اور قرآن میں اور بھی بہت جگہوں کے اوپر پروردگار عالم نے انسان کو تنبیہ کی ہے شیطان سے بچنے کے لیے۔ تو سورہ یاسین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اولاد آدم، کیا ہم نے تم سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا جو تمہارا واضح دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا جو سیدھا راستہ ہے۔ تو اب اگر کوئی شیطان اللہ کے بتانے کے باوجود اور عہد و پیما کرنے کے باوجود شیطان کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلتا ہے تو وہ فاسقین میں شامل ہوتا ہے۔ دوسری علامت یہ بیان کی گئی اس کی کہ جو تعلق خدا نے قائم رکھنے کو کہا ہے وہ منقطع کر دیتے ہیں۔ خدا نے کون کون سے تعلقات قائم رکھنے کو کہا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہو گئے، عزیزوں کے ساتھ تعلقات ہو گئے، دوستوں کے ساتھ تعلقات ہو گئے، خدا کے ساتھ تعلقات ہو گئے، خدا کے بنائے ہوئے رہبروں کے ساتھ تعلقات ہو گئے۔ تو ایک وسیع اس کا سلسلہ ہے کہ جن جن رشتہ داریوں کو، جن جن نعتوں کو، جن جن چیزوں کو اللہ نے جن جن سے روابط نبھانے کا دیا ہے، یہ فاسقین ان سب سے اپنے فائدہ کے حساب سے، اپنے فائدہ کے لیے تعلقات ختم کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، اور یہ زمین میں فساد برپا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کیا عہد کیا ہے اللہ سے، کیا پیما کیا ہے، کیا اللہ نے حقوق ہمارے اوپر لاگو کیے ہیں، کیا فرائض ہیں ہمارے، بلکہ یہ صرف اور صرف اپنے مفادات دیکھتے ہیں اور اپنے فائدے کی سوچتے ہیں، کسی غلطی کی پرواہ نہیں کرتے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کیا خسارہ ہوگا کہ ان تمام چیزوں سے کہ جن کا بھی ذکر کیا، کہ جن کے اوپر اللہ نے جو حقوق و فرائض مرتب کیے ہیں اور اللہ کے ساتھ عہد و پیما ہے، اس کے اوپر عمل کر کے انسان کو ایک روحانی سکون ملتا ہے، اور وہ روحانی سکون ان فاسقین کو نصیب نہیں ہے، گویا یہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے تم خدا سے کیوں کر کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے روح جسم تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اس بنا پر نہ تمہاری زندگی تمہاری طرف سے ہے نہ موت، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب خدا ہی کی طرف۔ تو اپنی خلقت کی طرف متوجہ کرنے کے بعد اگلی آیت میں اللہ انسان کو اس کی اپنی ذات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ تم کیا تھے، تمہیں اسی یاد دلایا تم بے جان تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تمہارے پاس زندگی جیسی نعمت نہیں تھی، اس نے تم کو زندگی کی نعمت دی، تم کو ہاتھ پیر اور تمہارے تمام اعضاء و جوارح سے تم کو نوازا، جو کچھ دیا اس پروردگار عالم نے تم کو دیا، اور یہ زندگی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے اگر انسان اسے خدا کے راستے میں خرچ کرے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے موت کے مسئلے کے بارے میں کہ زندگی کے بعد وہی ثم یمیتکم، خدا تمہیں مار دے گا۔ یعنی ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ کتنے ہمارے اعزاء اقراب دوست احباب جو ہیں وہ اکثر و بیشتر ظاہر ہے کبھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، کبھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو ان کے بے جان جسم کو کس طرح سے نیچے زمین کے وہ دفن ہو جاتا ہے۔ تو یہ غور و فکر کا مقام ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک کی موت دوسرے کے لیے عبرت ہے کہ آج وہ گیا ہے کل تمہیں جانا ہے۔ تو پروردگار عالم کا یہ جو سلسلہ ہے وہ انسان کے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ آخر کس نے ان کے وجود کو چھینا۔ ان کی زندگی ان کی اپنی طرف سے ہوتی تو ہمیشہ رکھتے یہ کیوں اس دنیا سے جانا چاہتے؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی نے ان کو زندگی دی ہے، جس نے ان کو زندگی دی ہے اسی نے ان سے زندگی واپس لے لی ہے۔ جب بھی سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے خدا وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں حسن عمل کے میدان میں آزمائے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ یعنی اس نے زندگی دی، پھر وہ موت دے گا، پھر تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی قیامت کے دن دوبارہ قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔
تو شہزادی کا ارشاد ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو تصور کرو کہ اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ جب سجدے سے سر اٹھاؤ تو یہ تصور کرو کہ میں تم دنیا میں آ گئے، اور پھر اس کے بعد سجدے میں جاؤ، دوبارہ اسی مٹی میں جانا ہے، اور پھر سجدے سے سر اٹھاؤ اور سوچو کہ اس مٹی میں جانے کے بعد پھر سے تم کو اس دنیا میں مطلب قیامت کے دن کے لیے دوبارہ قبروں سے زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ اور اس کے بعد اس کی اگلی آیت میں متوجہ کرتا ہے انسان کو کہ وہ خدا جس نے زمین کی تمام نعمتوں کو تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی زندگی کی نعمت کے بعد اب زمین کی نعمتوں کی طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ خدا جس نے زمین کی تمام نعمتوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں 7 آسمانوں کی صورت میں مرتب کیا، اور وہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔ یعنی زندگی کی نعمت کے بعد ہمیں یہاں متوجہ کیا گیا کہ جو کچھ زمین پر ہے سب اللہ نے پیدا کس کے لیے کیا ہے؟ تمہارے لیے۔ یعنی اس زمین کی نعمتیں کتنی ہیں، ہم گنتے رہیں، شمار کرتے رہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ کتنی چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کا بہت کم چیزوں کا نعمتوں کا ہمیں پتہ ہے، کتنی اس کی اتنی بڑی کائنات میں کیا کچھ نعمتیں ہیں، کیا کچھ مخلوقات ہیں، کیا کچھ چیزیں ہیں۔ تو اتنی بڑی زمین کے اوپر جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے، ہر صورت میں، غذا کی صورت میں، رشتوں کی صورت میں، اس حسین کائنات کی صورت میں، ہر صورت میں کہ اس کی ہم شمار ہی نہیں کر سکتے نعمتیں، وہ سب کس کے لیے پیدا کی ہے؟ تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ یعنی انسانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہو کے کہہ رہا ہے کہ اس نے 7 تہیں آسمان کی، یعنی 7 آسمانوں کی صورت میں مرتب کیا۔ اب اس میں جو سب سے نیچے کا سب سے پہلا آسمان ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ تو جتنے ستارے ہیں، جتنے سیارے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب اس سامنے والے آسمان پہ ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ سب کچھ اس کے اوپر ہے۔ اور اس کے بعد آگے 6 آسمان اور ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، 6 عالم ہیں وہ پورے، جس کے آج کل کی بڑی سے بڑی سائنسی دسترس سے باہر ہیں وہ تمام آسمان۔ تو اپنی تمام چیزوں کی طرف، آسمان، زمین اور اپنی مخلوقات اور انسان کی اپنی زندگی، اس کی نعمت، ان تمام چیزوں کی جانب ہم کو متوجہ کر رہا ہے۔ اور ہم اگر ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ان کی خلقت میں غور کرتے ہیں، اس کی عظمت کا، اور ہمارے ذہنوں میں بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں، تو یہی ہماری زندگی کی کامیابی ہے کہ جتنی ہم اس کی معرفت حاصل کریں گے، جتنا اس کی نعمتوں کا شکرانہ کریں گے، اور اتنی ہی ہم اس کی عبادت کی جانب متوجہ ہوں گے، اور اتنی اپنی زندگی کو کامیاب بنانے میں کامیاب ہوں گی انشاءاللہ۔ تو آیت نمبر 29 تک کی تفسیر یہاں تک مکمل ہوئی۔ اب آیت نمبر 30 سے لے کر آگے تک جناب آدم کا پورا واقعہ ہے، تو اس کے بارے میں آگے بیان کیا جائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔